کرپٹو کی دنیا کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 2025 کا ختم ہونا شاید زیادہ لوگ مس نہیں کریں گے۔ سال مشکل رہا، پریشر بھی تھا اور ایکسپیکٹیشن ٹوٹ رہی تھی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب ایک سال بہت برا گزرے تو اگلا سال صرف مقابلے میں ہی بہتر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس دعا ہے کہ یہ جملہ بعد میں فیمس لاسٹ ورڈ ثابت نہ ہو۔ آج کے ویکلی اپڈیٹ میں ہم بات کریں گے کہ کیا سینٹا ریلی ابھی بھی کرپٹو مارکیٹ کو جگا سکتی ہے یا نہیں، اور وہ کون سے اہم فیکٹر ہے جن پر اگلے چند ہفتوں میں نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلیک اکانومسٹ۔ لیکن ایز یوزول کہ آئی ایم ناٹ فائنینشیل ایڈوائز، یہ جسٹ ایک نیوز اپڈیٹ ہے جو آپ کو اس ایئر اور اپ کمنگ ایئر کے لیے اپڈیٹ کرنے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعی اپڈیٹ کر رہا ہے تو پلیز لائک کے بٹن پہ کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیو مس نہ کریں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سینٹا ریلی بہت سلو ہے یا پھر نظر نہیں آ رہی تو شاید آپ اس کا اصل ٹائم بھول گئے ہیں۔ سینٹا ریلی عام طور پر دسمبر کے بالکل آخری دنوں میں اور جنوری کے شروع کے چند ہفتوں میں نظر آتی ہے۔ آفیشیل طور پر یہ دسمبر کے لاسٹ 5 ٹریڈنگ ڈیز اور جنوری کے پہلے 2 ٹریڈنگ ڈیز کے ونڈو میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سینٹا ابھی بھی کچھ گفٹ لے کے آ سکتی ہے، لیکن سب سے قیمتی گفٹ شاید تھوڑا لیٹ آئے اور صرف ان لوگوں کے لیے ہو جو پورے سال 2025 میں پیشنٹ رہے۔ مذاق اپنی جگہ، لیکن نیو ایئر کے سٹارٹ اس ٹیوزڈے سے مارکیٹ کے لیے بہت ڈسیسیو ہو سکتا ہے، چاہے بات ہو میکینیکل فلوز کی یا پھر انویسٹر سائیکالوجی کی۔ فلو کی بات کریں تو انسٹیٹیوشن الگورتھم اکثر ان ایسٹ میں دوبارہ ایلوکیشن کرتی ہے جو ٹیکس لاس ہارویسٹنگ کے دوران بیچی جاتی ہے۔ دوسری طرف ریٹیل انویسٹر میں یہ سوچ سٹرانگ ہے کہ 2026 بیرش ہوگا، اس لیے کچھ لوگ نئے سال شروع ہوتے ہی سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ انویسٹر سائیکالوجی یہاں اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ پیسیو فلوز اور ایکٹیو کنسنسس مل کر ایک ایسے سچویشن بنا دیتی ہیں جہاں سرپرائزز کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کئی ایکسپیرینس ٹریڈر جنوری کے اینڈ تک ویٹ کرتے ہیں اور پھر اگلے سال کی آؤٹ لک دیکھتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں انٹری لیتے ہیں۔ کرپٹو کے حوالے سے دیکھا جائے تو جب میجارٹی کو لگتا ہے کہ 2026 برا ہوگا تو ویلز کے لیے یہ ایک پرفیکٹ موقع ہوتا ہے کہ وہ سال کے شروع کے کچھ ہفتوں میں پرائس کو اوپر لے جا کر شارٹ پوزیشن ٹریڈر کو ٹریپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ 31 دسمبر کے مڈ نائٹ پر انسٹنٹلی نہیں ہوتا، اس کو پلے آؤٹ ہونے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں، اور اصل مومنٹ تب شروع ہوتی ہے جب 5 جنوری کے بعد سب لوگ یو ایس میں اور ویسٹ میں ہالیڈے سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کا دماغ فریش ہوتا ہے اور 2026 کو ٹون سیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف دماغ فریش ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے جیب میں پیسے ہونے چاہیے۔ تو شاید کرپٹو کے لیے ایک بہتر ہوتا ہے کہ انویسٹر تھوڑے سے اپنے سیونگ لے کے ہالیڈے سے سیونگ لے کے آئے ہوں، اور جب 2026 شروع ہوتا ہے تو 3 بڑے فیکٹر سامنے آتے ہیں، ان میں 2 کرپٹو کے ہیں اور ایک میکرو کا۔ پہلا کرپٹو فیکٹر یہ ہے کہ ازمپشن یہ ہے کہ 2026 شروع ہی سے کرپٹو کے لیے برا ہوگا۔ اس سوچ کی وجہ سے شارٹ پوزیشن اور بڑھ سکتی ہے مارکیٹ میں۔ دوسرا کرپٹو فیکٹر اس نیریٹو کو الٹا بھی کر سکتا ہے، اور وہ ہے اسٹرانگ بلش کیٹلسٹ جیسے کہ کلیئرٹی ایکٹ جیسے ریگولیٹری ڈیولپمنٹ، جو کرپٹو کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کے نیچے جو میکرو فیکٹر کام کر رہا ہے وہ ہے لیکوئڈٹی کا۔ پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ نومبر سے لیکوئڈٹی کنڈیشن امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یو ایس ٹریجری جنرل اکاؤنٹ ڈرین ہو رہا ہے اور دسمبر میں فیڈ نے ناٹ QE جیسا کام کیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کرپٹو لیکوئڈٹی کو لگ بھگ 3 مہینے بعد فلو کر سکتا ہے، اس لیے یہ ٹیل وینڈ شاید جنوری کے اینڈ میں مارکیٹ کو لفٹ کر دے۔ لیکن یہاں ایک بڑا کیویٹ بھی ہے، مارکیٹ لیکوئڈٹی بڑھ رہی ہے لیکن اکنامک لیکوئڈٹی نہیں۔ امریکہ میں ان ایمپلائمنٹ ایکسپیکٹڈ سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور گلوبلی ڈپلیشن کے سائن بھی سٹرانگ ہو رہے ہیں۔ تھیوری میں اکانومی اور مارکیٹ الگ چیزیں ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکل دنیا میں دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوتی ہے۔ ہم نے یہ پچھلے آٹم میں دیکھا کہ جب اکنامک پریشر کی وجہ سے پرائیویٹ کنڈیشن فارم گر گئی تھی تو ساتھ میں مارکیٹ بھی پینک میں آ گئے تھے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اکانومی ونریبل ہو تو مارکیٹ بھی ونریبل ہوتی ہے اور یہ رسک اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر مارکیٹ ریٹرن صرف کچھ گنے چنے سٹاک سے آ رہی ہے۔ یہ سینٹرلائزیشن مارکیٹ کو انسٹیبل بنا دیتی ہے، جہاں ذرا نیگیٹو ہیڈ لائن آئے تو انویسٹر فوراً اپنا پروفٹ نکال دیتے ہیں۔ اور ہیڈ لائن کی بات کریں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یو ایس اور وینزویلا کے درمیان ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ جو بات شاید لوگ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائمنگ شاید کوئنسیڈنس نہیں ہے۔ یو ایس وینزویلا کمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے آئل پرائس کا اوپر جانا، اور انٹرسٹنگلی جنوری کے آس پاس آئل کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، خاص کر کے ونٹر میں۔ اس لیے جنوری اسکیلیشن کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے، اور یہ اسکیلیشن حد سے زیادہ ہوئی تو مارکیٹ اور اکانومی دونوں کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن مارکیٹ کے حوالے سے کافی سینسیٹیو لگ رہا ہے۔ اگر وینزویلا کا ایشو مارکیٹ کو سیریسلی ہٹ کرنے لگے گا تو ممکن ہے کہ یہ کنفلکٹ اتنی تیزی سے ختم ہو جائے جتنی تیزی سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو ان سب کو اگر اب ہم کنکلوڈ کریں اور آپ کو کنکلوژن دے تو سینٹاریلی ابھی بھی گفٹ لے کے آ سکتا ہے، لیکن ان کا اصل اثر شاید جنوری 5 کے بعد سامنے آئے۔ کرپٹو اور میکرو بیک ڈراپ اوورآل سپورٹیو لگ رہا ہے، لیکن اکانومی اور مارکیٹ سٹرکچر کمزور ہے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے ان ایکسپیکٹڈ شارٹ جیسے وینزویلا کی اسکیلیشن اور جنوری میں ٹربل کریٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو سمارٹ رہنا چاہیے، ہیڈ لائن پہ نظر رکھنا چاہیے اور اپنے ایموشن کے بجائے ڈیٹا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ 2026 کا اصل کھیل ابھی شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ تھا ویکلی اپڈیٹ، اور ہم نے آپ کو اس میں اپنا ویکلی جو نیوز تھے اور اگلے جو اپ کمنگ نیوز اس کے حوالے سے اپڈیٹ تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ اسی طرح کی اپڈیٹ مس نہ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔